السلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا صدق اللہ العظیم۔ علماء کرام، اراکین مدرسہ، معزز حاضرین اور عزیز طلبہ اور طالبات، یہ قرآن پاک کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کے تعلق سے ہم سب لوگوں کی یہاں حاضری ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی مجلس ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی سعید اور قابل احترام مجلس ہے، اور ایسی مجالس میں جہاں قرآن ختم ہو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ حضرات نے قرآن پاک کی فضیلت، اس کی تلاوت کی اہمیت سنی۔ بہت مشہور فقیہ اور محدث ہیں سفیان ثوری۔ ان کا قول ترمذی شریف میں یہ منقول ہے کہ ہم اس آدمی کو اپنے زمانے میں اچھا نہیں سمجھتے تھے جو 40 دن میں قرآن پاک کا ایک ختم نہ کرے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی عام مسلمانوں کا، مردوں کا اور عورتوں کا معمول تھا قرآن پاک کی تلاوت کا۔ اب آج دھیرے دھیرے یہ بہترین طریقہ مسلمانوں کے گھروں سے نکل رہا ہے، اور بہت کم لوگ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور تلاوت کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لیے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کے دور میں کیا حال تھا۔ پیارے نبی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ تو عجیب و غریب تھا، اس کی تو ہم لوگ تمنا بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ مزمل میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، کبھی رات کا 2/3 حصہ، کبھی آدھا حصہ، کبھی 1/3 حصہ، آپ بھی اور آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول تھا۔ اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 2/3 کا مطلب ہے 6 گھنٹہ، اور آدھے کا مطلب ہے 4.5 گھنٹہ، اور 1/3 کا مطلب ہے 3 گھنٹہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کھڑے رہتے تھے، رکعتیں تو بہت کم پڑھتے تھے، 11 رکعتیں، 9 رکعتیں، لیکن قرآن پاک اس میں بہت پڑھتے تھے آپ بھی اور آپ کے صحابہ کرام بھی۔ اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس زمانے میں کوئی گزرتا تو اس کو ہر گلی سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ حافظ قرآن تھے، جتنا قرآن اترتا تھا اس کو یاد کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑی سہولت ہے، ہر گھر میں قرآن پاک ہے، اس کے 30 پارے اکٹھا جلد میں اور جزدان میں رکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہرگز نہیں تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کی تلاوت کا انتہائی اہتمام کرتے تھے۔ اس زمانے کا حال یہ تھا کہ چمڑوں پر
ہڈیوں پر اور اسی طرح سے بعض چیزوں پر قرآن پاک لکھا ہوا لوگوں کے گھروں میں ہوتا تھا۔ یہ آج جو آسانی کے ساتھ پریس میں چھپ جاتا ہے کاغذ پر قرآن پاک، اس کا تصور تو عباسی دور میں ہوا، عباسی دور سے پہلے یہ تصور نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 30 پارہ اکٹھا قرآن کسی کے پاس تھا بھی نہیں، لوگوں کے سینوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اے نبی آپ فکر نہ کیجئے، ہمارے ذمے ہے قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو واضح کرنا، قرآن پاک کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قرآن جمع نہیں کیا، آپ خود پورے قرآن کے حافظ تھے۔ صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اس سے لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں صحابہ کرام بڑی تعداد میں شریک تھے، 70 انصاری صحابی شہید ہو گئے، اور ان 70 لوگوں میں بڑی تعداد تھی حفاظ کرام کی۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 70 انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے۔ ایک آدمی نے دھوکے سے بلا کر کے ان کو قتل کر دیا تھا۔ غزوہ احد میں بھی انصاری صحابہ 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں جب 70 صحابہ کرام جو حفاظ کرام تھے شہید ہو گئے، تو اس وقت بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ لو جماعت القرآن، کاش کہ آپ قرآن کو جمع کرا دیتے۔ پہلی مجلس میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر وہ کام تم کیسے کرو گے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اس لیے کہ یہ بات صحابہ کرام کے لیے بہت ہی اہم تھی کہ اللہ کے رسول نے جو کام نہ کیا ہو وہ کام ہم کیسے کریں۔ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ وہ کام کیسے کرو گے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ ایک آدھ دو دن کا ناغہ ہوا، پھر حضرت عمر نے کہا لو جماعت القرآن، کاش کہ آپ قرآن کو جمع کرا دیتے۔ جتنی تیزی کے ساتھ حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن پاک کی کوئی آیت ہم سے فوت نہ ہو جائے۔ بار بار تقاضا کیا، اس تقاضا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ ابوبکر کے دل کو بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے عمر کے دل کو پہلے کھول دیا تھا۔ جب ان دونوں حضرات کا اتفاق ہو گیا تو انہوں نے زید ابن ثابت کو بلایا۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھے۔ ان سے کہا کہ ہم دونوں آدمیوں نے یہ طے کیا ہے کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے، اور اس کام کے لیے ہم نے آپ کا نام منتخب کیا ہے، قرآن پاک کو آپ جمع کریں۔ تو زید ابن ثابت نے پہلا جواب یہی دیا کہ آپ دونوں حضرات وہ کام کیسے کریں گے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اور زید ابن ثابت کا یہ جملہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ یہ دونوں حضرات میرے نزدیک کتنے محترم تھے کہ اگر یہ مجھے حکم کرتے کہ زید اس پہاڑ کو یہاں سے منتقل کر دو کھود کر کے دوسری جگہ، تو وہ کام کرنا میرے لیے آسان تھا، لیکن وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اس کام کا یہ حکم دے رہے تھے، میرے لیے مشکل تھا۔ پھر یہ دونوں حضرات زید ابن ثابت سے سفارش کرتے رہے، کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زید ابن ثابت کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی، قرآن پاک وہ جمع کرنے لگے۔ تو ترمذی شریف میں اور مسلم شریف میں یہ جملہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کو جمع کیا پتھروں سے، ہڈیوں سے، اور اسی طرح کی چیزوں سے اور لوگوں کے قلوب سے۔ قرآن پاک کی 2 آیتیں مجھے نہیں مل رہی تھیں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، وہ 2 آیتیں میں نے خزیمہ ابن ثابت انصاری کے ساتھ پایا۔ اس طرح سے قرآن پاک کا پہلا جمع شدہ نسخہ ایک تیار ہوا۔ آج تو ہمارے گھر میں ایک گھر میں قرآن پاک اگر 4 کمرے ہیں اور 4 آدمی رہتے ہیں تو چاروں کمروں میں قرآن پاک رہتا ہے، لیکن صرف قرآن پاک رکھا رہتا ہے، اس کے پڑھنے کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔
یہ نسخہ جو تیار ہوا حضرت ابوبکر کے پاس تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے, حضرت عمر خلیفہ ہوئے, ان کے پاس آ گیا. حضرت عمر دنیا سے چلے گئے تو وہ نسخہ پھر ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا جو حضور کی بیوی ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے, ان کے زمانے میں ترمذی شریف میں ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا فتح ہوا. آذربائیجان آرمینیا دنیا کے دو مشہور ملک ہیں. یہ دونوں ملک جب فتح ہوئے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی عجیب و غریب زبان تھی. حج میں کا دفعہ ہم نے سنا ہے آذربائیجان کے لوگوں کو بولتے ہوئے, وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کو کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, کافی جگہ بولتے ہیں. اس زمانے میں بعض لوگوں نے حضرت عثمان سے تقاضا کیا کہ قرآن پاک کے اور نسخے تیار کرا کر کے اس کی حفاظت کیجئے, ورنہ ہمیں اس بات کا خطرہ لگ رہا ہے کہ پچھلی امتیں جیسے اپنی کتابوں میں اختلاف کر بیٹھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امت میں اختلاف ہو جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے وہ نسخہ ادھار مانگا اور اس کی 7 نقلیں تیار کرائیں, ایک اپنے پاس رکھنے کے لیے اور 6 اپنے بڑے صوبوں کے گورنروں کے پاس بھیجنے کے لیے. جب وہ نسخہ تیار ہو رہا تھا اس کے لیے 4 آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے متعین کیا. اب اس لکھنے میں اتنا اہتمام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے لکھا جاتا تھا ویسے ہی لکھا جائے گا, اور شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے جس ترتیب کے ساتھ اور جس طرح لکھا ہے ویسے ہی لکھا جائے گا. لکھنے میں لفظ تابوت آ گیا, لفظ تابوت آ گیا. بعض قبیلے تابوت کو لکھتے تھے گول تا کے ساتھ, اور قریش قبیلہ لکھتا تھا لفظ تابوت کو لمبی تا کے ساتھ. جو 4 کاتب تھے اس میں قریشی بھی تھے اور غیر قریشی بھی تھے. یہ معاملہ حضرت عثمان تک پہنچا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن قریش کی زبان میں لکھا گیا تھا, اسی طرح لکھا جائے گا جیسے قریش لکھتے ہیں. آج بھی قرآن پاک میں لفظ تابوت لمبی تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور پھر حضرت عثمان نے وہ نسخے اپنے گورنروں کے پاس بھیجے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں قرآن پاک کمیاب تھا, لوگوں کے پاس اس کے کچھ حصے تھے, مگر اس کی تلاوت کا حد درجہ اہتمام تھا. آج ہمارے پاس بڑی آسانی کے ساتھ قرآن پاک کے نسخے مل جاتے ہیں, ہم خرید بھی لیتے ہیں, ہدیے میں ملتا ہے, لیکن ہمارے لیے قرآن پاک کی تلاوت بہت مشکل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کا جو حق بتایا ہے, پہلا حق وہی ہے کہ ہم اس کتاب کی تلاوت کریں. اس کے معنی دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کریں, اور ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں, اس کے معنی میں اور مطالب میں غور و فکر کریں. آج حال یہ ہے کہ مسلمان تو لاپرواہی برت رہے ہیں, لیکن دنیا کے بہت سارے یہودی اور عیسائی قرآن پاک پر ریسرچ کرتے ہیں, اور جن کے دل میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے ہدایت پاتے ہیں. کل کے اخبار میں آپ دیکھیے امریکہ کا ایک بہت بڑا پادری مسلمان ہو گیا. پورے امریکہ میں اس کی اسلام لانے کا چرچا ہے. کل کے انقلاب اخبار میں ہے. 2003 سے وہ اسلام لانے کا ارادہ کر رہا تھا, لیکن پہلے اس کو یہ ڈر تھا کہ میری مخالفت ہوگی. ہمت کرتے کرتے ادھر 15-20 دن پہلے اس نے اسلام قبول کیا اور انتہائی مضبوط مسلمان ہوا. ایک بہت بڑا عیسائی عالم مستشرق جس کا منشا تھا قرآن پاک پڑھ کر قرآن پاک پر اعتراض کرنا, اس نے قرآن پاک کو بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھا. اور عام طور پر یہودی اور عیسائی غیر مسلم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اللہ کی کتاب نہیں مانتے. اللہ کی کتاب مان جائے تو پھر ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جائے. مکے کے لوگ جس طرح سے اعتراض کرتے تھے کہ کیا اللہ کو مکہ مکرمہ اور طائف ان 2 بڑے شہروں میں کوئی اور آدمی نہیں ملا آپ کے علاوہ اپنا رسول بنانے کے لیے, کتاب اتارنے کے لیے.
علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے کوئی اور آدمی نہیں ملا کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا کہ تمہاری روزیاں اللہ تم کو دیتا ہے، روٹی اللہ تم کو دیتا ہے، اور رسول بنانے کے لیے اللہ تم سے مشورہ لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں فرمایا، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور اپنی پیغامبری کہاں رکھے، اور کون اللہ تعالیٰ کی پیغامبری کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی پیغامبری اور رسالت کی ذمہ داریوں کو اٹھا سکتا ہے، اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا تو اس اعلان کے ساتھ اتارا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ کی جانب جو کچھ اتارا گیا ہے وہ لوگوں کو پہنچائیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی پیغامبری کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی ساری چیزیں آپ نے پہنچایا۔ اور حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا، الا هل بلغت الا هل بلغت، صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے پہنچایا بھی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں، 85 صورتیں مکے میں اتری، 29 صورتیں مدنی ہیں، 85 صورتیں مکی ہیں۔ وہ 85 صورتیں جو مکے میں اتری ہیں وہ مسلمانوں کو تو سنائی جاتی تھی اور مسلمان تو انہیں سنتے تھے، پڑھتے تھے، مانتے تھے، لیکن مکہ مکرمہ کے جتنے بڑے بڑے کافر سردار تھے اور مکے کے رہنے والے جو لوگ تھے سب کے کانوں تک وہ صورتیں پہنچائی جاتی تھیں۔ نہ ماننا ان کا کام تھا، لیکن تبلیغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، وہ صورتیں ان کو پہنچائی جاتی تھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک عیسائی نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تنقید کرنے کے ارادے سے، پورا قرآن پڑھ ڈالا۔ پڑھنے کے بعد اس کے دماغ میں وہی خیال تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ذرا میں یہ دیکھوں کہ اس کتاب میں کتنی جگہ محمد نے اپنا نام لیا ہے، اپنی بیٹیوں کا نام لیا ہے، اپنی بیویوں کا نام لیا ہے، اور اس کتاب میں کتنی جگہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کا نام ہے۔ اس نے شمار کیا تو اس نے پایا کہ 74 جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور 49-50 جگہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے۔ اور پھر اس نے تلاش کیا تو اسے صرف 5 جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا، 4 جگہ محمد اور 1 جگہ احمد۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے یا بیٹیوں میں سے کسی کا نام اس کو قرآن میں نہیں ملا، کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ آیتوں میں اشارات ہیں کہ یہ آیتیں حضرت عائشہ کے بارے میں ہیں، یہ آیتیں حضرت حفصہ کے بارے میں ہیں، اور یہ آیتیں فلاں کے بارے میں ہیں، مگر کہیں کسی کا نام نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں صرف ایک صحابی ہیں حضرت زید، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لیا ہے، زید ابن حارثہ۔ تو اس عیسائی کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اگر محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو محمد ہمارے نبی عیسیٰ کا، ان کی ماں مریم کا پرچار کیوں کرتے؟ وہ تو اپنا پرچار کرتے، اپنی بیویوں کا اور اپنی بیٹیوں کا پرچار کرتے۔ یہاں تو انہوں نے ہر جگہ جگہ نام لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی ماں مریم کا، اور یہی چیز اس کے لیے ہدایت کا سبب بنی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ماضی قریب میں۔ تنقید کے لیے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی کوئی بات ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ ہم بھی قرآن پاک اگر سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تو قرآن پاک کے ہر صفحے میں، ہر صفحے پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال ہمارے دل و دماغ میں بڑھے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی کا احساس بڑھے گا، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ہمارے ایمان میں ترقی پیدا ہوگی۔ اب شعراء کرام کے نعت سنیے تو اکثر و بیشتر جگہ شعراء کرام اپنی نعت میں مبالغہ کرتے ہیں، اور شعراء کرام
اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بیان بہت کم کرتے ہیں، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیے حدیث کی کتابوں میں، کتاب الدعوات، تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا کس درجہ احساس تھا۔ ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ یہ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ آپ اللہ کو پہچاننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ سے زیادہ کسی کو حاصل نہیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عالم ملکوت دکھایا، ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے اوپر کا منظر، عرش کا منظر، سدرۃ المنتہا کا منظر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالت بیداری میں ان کھلی آنکھوں سے جنت دکھائی، جہنم دکھائی۔ اللہ کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف تھا، اس مسئلے میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کی وہ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ سے زیادہ کون جانے گا اور کون پہچانے گا، لیکن آپ کا یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ کہتے تھے، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، آپ کی جو عظمت ہے، جو آپ کی شان ہے، جو آپ کی کبریائی اور بزرگی کا مقام ہے، اس شان کے مطابق میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو ویسے ہیں جیسے خود آپ اپنی تعریف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے عاجزی کا اظہار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان اور کون کر سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ کی اس بڑائی کو بیان کرنا چاہیے جس کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، امام مسلم نے طویل طویل حدیثیں نقل کی ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوں گے، اربوں خربوں لوگ، اربوں خربوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے، اور ہر 30 سال 35 سال کے بعد نئی آبادی آ جاتی ہے۔ قیامت کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ رہیں گے۔ کتنا بڑا مجمع ہوگا، دنیا میں کہیں 1 کروڑ انسانوں کا مجمع نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ اس بھاری مجمع میں محشر کی جو پریشانیاں ہوں گی اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے۔ نیک مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت آدم کے پاس جائے گا، تلاش کرتے کرتے پہنچے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں اور پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ حساب کتاب لے کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ٹھکانے پہنچائیں، سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت آدم معذرت کر دیں گے، نفسی نفسی، آج میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جلال میں ہے اور ایسے غصے میں ہے کہ اللہ پر ایسا غصہ نہ پہلے کبھی طاری ہوا نہ آئندہ کبھی طاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھ دیں کہ آدم جنت میں وہ پھل تم نے کیوں کھایا تھا جو کھانے سے میں نے منع کیا تھا، تو آدم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں نہیں اللہ کے سامنے جا سکتا۔ ایسے ہی حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کریں گے، حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے، وہ معذرت کریں گے، حضرت موسیٰ کے پاس بھیج دیں گے، وہ معذرت کریں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس بھیج دیں گے، وہ کہیں گے یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تم لوگ اللہ کے اس بندے کے پاس جاؤ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا، محمد کے پاس جاؤ۔ اور لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں تمہارا یہ کام کروں گا۔ اور حدیث میں ہے، صحیح روایت میں، کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے پاس جا کے سجدے میں گر جائیں گے۔ اور حدیث میں یہ جملہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے دماغ میں اپنی معرفت کے نئے نئے دروازے کھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی میں ان
صفات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کروں گا جن صفات کے ساتھ اور جن چیزوں کے ساتھ میں دنیا میں نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت جو آپ کو حاصل ہے آج دنیا میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اونچا درجہ آپ کو عطا فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد کئی بار ذکر ہے حدیث میں سجدوں کا کہ پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا اپنی امت کی سفارش کے لیے. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور زیادہ اپنی معرفت کے دروازے کھولیں گے اور اللہ تعالیٰ کی میں ان مضامین کے ساتھ تعریف کروں گا جن کے ساتھ میں دنیا میں نہیں کر سکتا. یعنی ہر مرتبہ سجدے میں آپ گریں گے اور نئے نئے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے معرفت کی کھڑکیاں آپ کے دماغ میں کھولیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کریں گے اور اپنی امت کی سفارش کریں گے. تو میرے بزرگوں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے دنیا میں اپنی عاجزی کا انکار کر دیا. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آج ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے تعریف کے وہی جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا. جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث میں ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کے دو کلمے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا، سبح باسم ربک العظیم سبح اسم ربک الاعلیٰ. اور پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے سکھانے پر آپ بھی پڑھتے تھے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں سبحان ربی العظیم. اسی کی آپ نے ہم کو تعلیم دیا. تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، جو کبریائی ہے، جو اللہ کا درجہ ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا. ایک مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو ہمارے سامنے ہے، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں بہت چھوٹی ہے. یہ دنیا اس دنیا سے 13 گنا بڑا ہے سورج، جو دیکھنے میں چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے. اس سورج سے بہت بڑا ہے پہلا آسمان. پہلا آسمان اپنے اندر کی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. اور پھر پہلے آسمان کے بعد دوسرا آسمان ہے، دونوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق وہاں رہتی ہے. دوسرا آسمان اپنے اندر کی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. اسی طرح سے تہ بتہ 7 آسمان ہیں اور وہ 7واں آسمان بہت بڑا ہے، اپنے اندر کی تمام چیزوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اور آیت الکرسی میں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی 7 آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیا کہ 7واں آسمان اپنے اندر کی تمام چیزوں کو گھیر کر ایک گیندے کی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے 2 پیروں کے نیچے ہے. اور اس کرسی پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے، تھوڑا سا کائنات کا آپ کو اندازہ لگے گا. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا حال یہ ہے کہ آیت الکرسی کی شروع آیتوں میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ساری چیزوں کو قائم رکھنے والا. نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے، نیند آنا تو دور کی بات ہے، اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اور اسی آیت الکرسی کے آخر میں ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض لا یؤودہ حفظہما، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کی ہر وقت نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کی نگرانی کرنے سے کبھی تھکتے نہیں. اب اندازہ لگائیے آپ، یعنی دنیا کے 8 ارب انسان اور سمندر میں رہنے والی انگنت مخلوق، جنگلوں میں رہنے والے انگنت جانور، سوراخوں میں رہنے والے انگنت کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں، ایک ایک ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. ولا یؤودہ حفظہما،
اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو کبھی تھکاتی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ایک نمونہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا حال یہ ہے، اللہ کی بڑائی کا، کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے۔ آج جیسے دنیا میں ایک بھاری جماعت ایسی ہے جو انکار کرتی ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا۔ ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ رہے جو باس بادل موت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، اس کے پہلے والے پیغمبروں کے زمانے میں تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کھینچا ہے، ایک آدمی مر رہا ہے، اندازہ ہے کہ بس اب اس کی جان اب نکلی تب نکلی۔ اس موقع پر اس کے عزیز و اقارب چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی نبض ٹٹولتا ہے، کوئی پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ نبض ہلکی ہو رہی ہے، پیشانی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس موقع کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب ایک آدمی کی سانس حلق میں پہنچ گئی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اپنے مرنے والے کو اس وقت دیکھتے رہتے ہو، ٹکٹکی باندھ کر کے تکتے رہتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے کے مقابلے میں اس مرنے والے سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم ہم کو نہیں دیکھتے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا، ان کا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدمی جو مر رہا ہے، اور ایسے لوگوں جو مرنے کے بعد حساب کتاب کو نہیں مانتے، اگر تمہارے خیال سے یہ آدمی ہمارے پاس آنے والا نہیں ہے اور یہ آدمی ہمارے قبضے کا نہیں ہے، تو پھر اس مرنے والے کے روح کو اس کے بدن میں لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی، مگر میڈیکل سائنس کے بس میں آج بھی نہیں ہے ایک روح پیدا کرنا اور مرنے والے کی روح جو بدن سے نکل گئی ہو اس کو دوبارہ بدن میں لوٹا کر کے مرنے والے کو زندہ کرنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی کا یہ حال ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھیں اور سمجھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ ہر صفحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان کیا ہے، اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کے واقعات اور حالات بیان کیے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک عجیب و غریب کتاب ہے۔ اصحاب کہف جو غار والے لوگ ہیں، وہاں کوئی نبی نہیں تھا، اللہ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی۔ میلہ لگا ہوا تھا، بت پرستی کا میلہ، جیسے ہمارے یہاں لگتا ہے میلہ، اسی طرح کا میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی کنارے چلا گیا، دوسرا چلا گیا، تیسرا چلا گیا، چند آدمی اکٹھا ہو گئے، آپس میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم یہاں کیوں آئے، تم یہاں کیوں آئے؟ ایک کہتا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں بیان کرتے؟ اللہ نے ہدایت ڈال دیا، توحید ڈال دیا۔ کہتا ہے کہ یہی چیز میرے دماغ میں آئی اور میں وہاں سے الگ ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے یہی چیز میرے دماغ میں آئی اور میں اٹھ کر کے آ گیا۔ تیسرا یہی کہتا ہے، چند تھے سب نے یہی کہا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مکمل ہدایت عطا کر دیا۔ میلہ ختم ہو گیا، بادشاہ کے دربار میں چرچا ہوا، سارا شہر مشرک تھا، سب کے سب بت پرست تھے۔ چرچا ہوا کہ ہمارے کچھ نوجوان جو امیر زادے ہیں، وزیروں کے لڑکے ہیں، ہمارے آبائی دین سے الگ ہو گئے، کیا ہوگا؟ بادشاہ نے خوب دربار سجایا شان و شوکت کے ساتھ اور ان لوگوں کو بلایا، اور بلایا تھا دھمکانے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا۔ بادشاہ کے دربار پہ جب پہنچے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ بادشاہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے بہت صاف لفظوں میں کہا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی کو رب کہا تو جھوٹ کہا اور غلط کہا۔ بادشاہ نے سمجھا بجھا کر کے دھمکا کے چھوڑ دیا۔ چلے گئے وہ لوگ اپنے ایمان بچانے کے لیے اور ایک غار کھوجتے کھوجتے سو گئے۔
اور 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاح دیا. ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا. 309 سال کے بعد جب اٹھے ہیں تو آپس میں بحث کر رہے ہیں. ایک پوچھتا ہے کم لبستم، تو ایک گروہ کہتا ہے یومن و بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس چکر میں نہ پڑو، اللہ جانتا ہے ہم کتنا رہے ہیں اس غار میں، بھوک لگی ہے کھانا منگاؤ. اور جو آدمی کھانا لینے کے لیے جائے اس کو یہ تاکید کر دینا کہ وہ حلال دکان سے اور پاکیزہ دکان سے کھانا لے آئے، جانے میں کہیں نہ رکے، آنے میں کہیں نہ رکے، ورنہ پھر لوگ ہم لوگوں کو اپنے اسی غلط عقیدے کی طرف زبردستی مجبور کریں گے لوٹنے پر. اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے، وہ ہدایت ان کو بہت عزیز تھی. آدمی گیا کھانا لیا، کھانا لے کر کے آ گیا، کھا کے پھر لوگ سو گئے. اور ہوٹل والے کو جو پیسہ دیا ہے تو وہ گھما پھرا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کون آدمی تھا جو 300 سال پرانا سکہ لایا. آج بھی اگر کوئی لے آئے 300 سال پرانا سکہ تو ہم کو آپ کو سب کو تعجب ہوگا کہ کہاں سے خزانہ نکل آیا. پھر ہوٹل والے نے آس پاس کے لوگوں کو دکھایا اور پھر چرچا ہوا، اور چرچا ہوتے ہوتے بادشاہ کے دربار تک بات پہنچی. اور وہاں تلاش کرتے کرتے ایک تختی ملی جس پر لکھا ہوا تھا کہ فلاں دور میں اتنے لڑکے، نوجوان لڑکے غائب ہو گئے، ان کو تلاش کیا گیا، ان کا کہیں پتہ نہیں چلا، ان کا یہ نام تھا، ان کے باپ کا یہ نام تھا. تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ وہی دور ہے، وہی لڑکے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کی ابتدا جو کرتے ہیں وہ عجیب و غریب انداز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے نبی، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ غار والے اور تختی والے لوگ ہماری نشانیوں میں کوئی عجیب و غریب چیز ہیں؟ جو اللہ ہزاروں سال زمین میں سڑنے کے بعد اور گلنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے، اس اللہ کے لیے چند آدمیوں کو 309 سال بغیر کھلائے پلائے سلائے رکھنا اور زندہ رکھنا اس اللہ کے لیے کون سی عجیب بات ہے؟ اس لیے کوئی آدمی اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں اگر عجیب سمجھتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت کو نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ عجیب و غریب واقعات ہیں. ہم پڑھیں تو ہمیں ان تمام چیزوں سے پورا فائدہ ہوگا اور نفع ملے گا. اس لیے ہم یہی گزارش کریں گے آج کے اس اجلاس میں کہ قرآن پاک کی تلاوت کا گھروں میں معمول بنایا جائے. عالم لوگ سمجھ کر کے پڑھیں، اور جو قرآن نہیں سمجھتے موقع سے علماء کرام سے قرآن پاک سمجھنے کے لیے مجلسیں منعقد کریں. آج ہمارے لیے اس ملک کے جو حالات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر. ابھی جو ترکی میں زلزلہ آ گیا جہاں 50,000 آدمی مر گئے، 1 لاکھ آدمی بھی مر سکتے ہیں، اور ہزاروں مکانات بیٹھ گئے، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عبرت ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے عبرت لینا چاہیے. ترکی مسلمانوں کا ملک ہے، 99% مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ناراضگی اور اتنی بڑی پکڑ کیسے آئی؟ قرآن پاک آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تاکید کرتے ہیں ایمان والوں سے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونا یہ ایمان والوں کا مزاج نہیں ہے اور ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ سے ڈر کر کے جینا یہی ایمان والوں کا طریقہ ہے. اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی میں جو اتنی بڑی تباہی آئی ہے، اتنا بڑا زلزلہ آیا ہے، وہ بلا وجہ آیا ہے، تو وہ قرآن پاک کے خلاف ہے. قرآن پاک جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کم اہلکنا وکم من قریۃ اہلکناها بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکننا نحن الوارثین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں جہاں خوشحالی تھی اور اس خوشحالی نے وہاں کے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، آپے سے باہر ہو گئے اور پھر ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گھوم پھر کر کے دیکھو، یہ ان کی بستیوں کے کھڈر ہیں، پھر یہاں کوئی نہیں بسا، شاید باید کوئی بسا ہو.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی بچ گئے، یعنی دادا مر گیا، بیٹا مر گیا، پوتا مر گیا، دادا کے مرنے کے بعد بیٹا نہیں رہا کہ وارث ہو، بیٹے کے مرنے کے بعد پوتا نہیں رہا کہ وارث ہو، سب مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی ہیں باقی رہنے والے اور بچنے والے۔ ہم لوگوں کے دماغ میں یہ خلل آتا ہے کہ ترکی کے علاوہ یورپ کے بہت سارے ملکوں میں بڑی برائیاں ہوتی ہیں، عیاشی ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، عریانیت ہے، فحاشی ہے، وہاں کیوں نہیں اس طرح کا عذاب آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بستی کو بلا وجہ ہلاک نہیں کرتا جب تک وہاں اپنا رسول اور ڈرانے والا نہ بھیج لے اس کی اصل بستی میں، اور اس پر ان کے پاس اللہ کی آیتیں نہ تلاوت کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت تک ان کو ہلاک نہیں کرتے۔ اور اسی کے آگے ہے کہ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب بستی والے ظالم ہیں۔ اتنی صاف قرآن پاک کی آیت ہے، اس لیے ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جو تباہی آئی ہے بلا وجہ آئی۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب بستی والے ظالم ہوں۔ ظالم کا مطلب گناہگار ہو۔ تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی گناہ ہوتا رہتا ہے، گناہوں کا گراف بڑھتا رہتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے جب حد پار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ کی طرف سے بربادی آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوب ڈرنے کا حکم دیا ہم لوگوں کو۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے راتوں رات جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب چاشت کے وقت میں جبکہ وہ کھیل کود میں لگے ہوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر ہے کہ یہ آیتیں ہم کو سنا رہے ہیں، ان آیتوں کے اصلی مخاطب اس پر عمل کرنے والے ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ سے ڈر کے جینا چاہیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے، قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی ہیں، قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ مکے والے یہ سوچ رہے ہیں، مکے کے مسلمان، کہ یہ مکے کے لوگ اللہ کے رسول کو اس قدر ستا رہے ہیں، اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا کہ اے نبی، آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رہتے ہوئے یہاں عذاب اتارے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں اور پھر ان کو اللہ ہلاک کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ میرے رہتے ہوئے تمہارے لیے امان کی دو چیزیں ہیں، ایک تو میرا وجود اور دوسرے استغفار۔ اور میرے نہ رہنے کے بعد ایک چیز تو ختم ہو جائے گی لیکن استغفار باقی رہے گا۔ اپنے گناہوں کا مسلمان کو احساس ہو، مسلمان اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عذاب سے امان اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور ترمذی شریف اور حدیث کی کتابوں میں بہت مشہور حدیث ہے، بہت واضح حدیث ہے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے، ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اس وقت اگر نیک اور صالح لوگ بھی موجود ہوں گے، دعا کریں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس امت کا مثالی کام ہے، ترے امتیاز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ اور جہاں یہ کام چھوڑ دیا جائے گا تو پھر وہاں برائیاں بڑھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ ترکی ایسا ملک ہے کہ جہاں انتہائی خوبصورتی بھی ہے، انتہائی خوشحالی بھی ہے۔ خوبصورتی ہے، خوشحالی ہے۔ ترکی کا کچھ حصہ یورپ میں پڑتا ہے، یورپ میں ان کا آنا جانا روزمرہ کا معمول ہے۔ تو اس لیے ایسے ملکوں میں جہاں برائیاں ہوں
اور پھر وہاں برائیوں کو روکنے کا اور نیکیوں کو بڑھانے کا کام نہ ہو تو برائیاں بڑھیں گی، اللہ تعالیٰ کے غضب آنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا واقعہ پیش آنا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو ضرورت ہے ترکی کے اس واقعے سے سبق لینے کی جہاں بہت بڑی تباہی آئی۔ آج ہم مکاتب کی، مدارس کی، خانقاہوں کی اور جماعت وغیرہ کے کام کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ ہمیں کچھ لوگ ہیں سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان چیزوں کو بیکار سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ انہی چیزوں سے ہماری بھی حفاظت ہے اور دین کی بھی حفاظت ہے، سارے مسلمانوں کی حفاظت ہے۔ یہ آپ کے جو معصوم بچے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ان کا قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مدارس میں جو قرآن پاک کے حفظ کا انتظام ہے، بڑے مدرسوں میں جہاں قرآن پاک کی مکمل تدریس ہوتی ہے، حدیثوں کی پڑھائی ہوتی ہے، جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، افراد تیار ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ہندوستان میں بہت طویل زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اکبر کے زمانے میں جب اکبر نے نیا دین بنایا تھا دین الہی کے نام سے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام کی صورت بگڑ جائے گی، مجدد الفسانی نے اپنا کام کیا اور پھر دوبارہ جو ہے مکمل طور پر یہاں کے مسلمان اپنے دین پر قائم رہے۔ اکبر کے مرنے کے بعد اکبر کا بیٹا جہانگیر پکا مسلمان رہا۔ جہانگیر کے بیٹے شاہجہاں بہترین مسلمان تھے۔ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے عالم تھے، حافظ قرآن تھے اور بہترین آدمی تھے۔ یہ مجدد الفسانی کی محنت اور ان کی قربانی کا نتیجہ تھا۔ پھر اس کے بعد حالات بگڑے، مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی، لیکن جیسے ہی مغلیہ حکومت کمزور ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کھڑا کیا۔ 300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن کی تعلیم کا، حدیثوں کی تعلیم کا، وہ سلسلہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں آج بھی اسی طرح سے قائم و دائم ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں انگریزوں کا اس ملک پر قبضہ ہو گیا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا، انگریزی فوج میں داخل ہونا مسلمانوں کے لیے حرام ہو گیا۔ انہوں نے پہلی بار فتویٰ دیا، اس وقت فتویٰ دیا جب 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے اور ہندوستان میں انگریزوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ لیکن پھر اس کے بعد انگریزوں کے قبضے کے بعد مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد صدیقی، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان حضرات کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ان حضرات نے دیوبند قائم کیا، مدرسہ قاسمیہ مراد آباد قائم ہوا، سہارنپور کا مدرسہ قائم ہوا۔ ہندوستان میں علماء تھے شاہ ولی اللہ کے درسگاہ کے پڑھے ہوئے، اور دیکھتے دیکھتے پورے ملک میں مدارس قائم ہو گئے، مکاتب قائم ہو گئے، اور وہ سلسلہ آج بھی باقی ہے۔ اور پھر 1925 کے آس پاس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کا کام شروع کیا، 100 سال ہونے جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جو ایک بہت بڑا کام تھا تبلیغ کا کام، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا کام، وہ کام جماعت کے ذریعے سے ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ نئی مسجدیں بن رہی ہیں، نئے مدرسے بن رہے ہیں، اور یہودی اور عیسائی اور دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس اور جماعت کا کام نہ ہوتا، اور جب یہ کام نہیں تھا، تو بہت سارے ملکوں سے خبر آتی تھی ارتداد کی۔ ہندوستان میں راجستھان اور علی گڑھ اور بعض علاقوں سے بھی انگریزوں کے زمانے میں ارتداد کا خطرہ تھا، میوات وغیرہ کے علاقے میں پورا خطرہ تھا ارتداد کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدارس اور جماعت کے کام کا اتنا نفع پہنچایا کہ آج مسلمان تو اپنی جگہ اسلام میں قائم ہے، اسلام پر قائم ہے ہی، اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے ملکوں میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا رہے ہیں، گرجا گھر مسجدیں بن رہے ہیں۔ آپ نے یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان نے کوئی مسجد بیچ دی اور گرجا گھر بنا لیا عیسائیوں نے، یا کسی نے مندر بنا لیا۔
ہندوستان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ طاقت کے زور پر ہے، حکومت کے زور پر ہے، اس کو عدالتیں غلط کہہ رہی ہیں، ایک واقعہ ہندوستان میں ہے، لیکن فرانس وغیرہ میں ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں گرجا گھر بکے اور مسلمانوں نے خرید کر کے اس کو مسجد بنایا، ہزاروں کی تعداد میں۔ جرمنی اور برطانیہ میں بھی ایسا ہی ہے، امریکہ میں ایسا ہی ہو رہا ہے، تو دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ میڈیا پر مت جائیے، میڈیا تو ایسی خبریں نشر کرتا ہے جس سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو، لیکن جو مسلمان دنیا میں پھر رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، وہ جو خبریں دے رہے ہیں وہ انتہائی حوصلہ بڑھانے والی ہے، حوصلہ پست کرنے والی نہیں۔ تو آج کی یہ مجلس جو ہے وہ قرآن کی مجلس ہے، اور اس مجلس کا بنیادی منشا یہی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑیں۔ قرآن پاک سے جوڑنے کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑنا، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت سارا بیان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ کے غزوات کا بیان، آپ کے اخلاق کا بیان، آپ کے طور طریقوں کا بیان، آپ کی بیویوں کے اور آپ کے حالات کا بیان قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ تو قرآن سے جڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے جڑنا، یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دیں، اور ہم سب لوگوں کو کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہمارے بچے پڑھیں، بچے ہمارے جاہل نہ رہیں۔ مسلمانوں میں ایک بیماری ہے کہ مسلمان لڑکوں کی بڑی تعداد تھوڑا موڑا پڑھ کر کے وہ رک جاتی ہے اور وہ تعلیم چھوڑ دیتی ہے۔ ہم کو اپنے بچوں کو پڑھانے پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لڑکے پڑھیں، پڑھ لکھ کر کے ہندوستان کی مختلف ملازمتوں میں جائیں، انجینئر بھی بنیں، ڈاکٹر بھی بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے محافظ بنیں، حافظ قرآن بنیں، عالم بنیں، محدث بنیں، مفتی بنیں۔ دونوں طرح کی تعلیم ہمارے بچوں کے اندر ہونا چاہیے اور دونوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس وقت بس بات ختم کر رہا ہوں، اس وقت جو ہندوستان کی تعلیمی پالیسی نہیں بنایا ہے بھاجپا سرکار نے، اس پالیسی کا کچھ حصہ ہمارے بالکل خلاف ہے۔ مثلاً ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ 12ویں درجے تک مختلف درجوں میں گیتا پڑھائی جائے۔ گیتا جو ان کی مذہبی کتاب ہے، اس پر اعتراض ہوا کہ یہ تو آپ کی مذہبی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہندوستان کی معاشرت کی ترجمانی کرتی ہے، معاشرتی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ان کی تعلیمی پالیسی کا حصہ ہے یوگا۔ بہت سے مدرسوں میں یوگا کا آرڈر بھی آیا کہ یوگا کرائیے۔ کسی نے کہا کہ مسلمان بھی یوگا کرتے ہیں، نماز بھی یوگا ہے، تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے یوگا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سوریہ نمسکار۔ سوریہ نمسکار کا مطلب یعنی یوگا کرتے 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 آخر میں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سورج کی پوجا کرنا یہ شرک ہے، کفر ہے۔ کوئی مسلمان کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، مگر ان کی تعلیمی پالیسی کا حصہ ہے۔ اسی طرح ان کی تعلیمی پالیسی کا حصہ ہے کہ جس کو وہ مانتے ہیں علم کی دیوی سرسوتی، اس کی مورتی رکھیں گے وہ انٹر کالج میں، اور لڑکے اس کی پوجا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جہاں مسلمان لڑکے تھوڑی موڑی تعداد میں ہیں، 2-4% ہیں، 95% وہ ہیں، ہمارے لڑکے بھی متاثر ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ان کی تعلیمی پالیسی کا حصہ ہے کہ ڈگری کالجوں میں اور بڑے بڑے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جہاں مسلمان لڑکیاں پڑھتی ہیں، لڑکے ہندو لڑکے مسلمان لڑکیوں کو ورغلا کر کے ان کو اپنائیں اور ان سے شادی بیاہ کریں۔ یہ سب ان کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے اس وقت جو بڑے عالم ہیں، سارے بڑے عالم اس بات پر دھیان دے رہے ہیں کہ مسلمان اپنے مدرسوں کے ساتھ ساتھ اپنا اپنا اسکول بھی بنائیں، تاکہ اپنے اسکول میں دینی ماحول میں، اچھے ماحول میں مسلمان بچوں کی ابتدائی اور بنیادی تعلیم ہو۔ ورنہ عیسائیوں کے اسکولوں میں اور جہاں ہندو 100% ہوں، تھوڑے موڑے مسلمان ہوں، 95% وہ ہوں، ان کے ماحول میں ہمارے بچے جائیں گے تو ہمارے بچے ان کے عقیدے سے، ان کی تہذیب سے، ان کے طور طریقے سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے ہم کو اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، لیکن تعلیم ہونا چاہیے دین کے ساتھ۔
تعلیم دین کے ساتھ ہوگی تو وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی مفید ہوگی اور پوری ملت کے لیے مفید ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پاک کتاب سے ہمیں تعلق عطا فرمائے، اپنے دین سے تعلق عطا فرمائے، اور جو ترکی میں جو اس حادثہ پیش آیا ہے بیچارے ان متاثرین کی اللہ تعالیٰ بھرپور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔